کراچی میں مانسون کی بارشوں نے ایک بار پھر تباہی مچائی ہے اور صورتحال واقعی بہت تشویشناک ہے۔ آج ہم کراچی ڈراؤننگ، مانسون ڈیواسٹیشن اینڈ کولیپس ڈریمز کے کچھ اقتباسات پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ بارش کتنی ہوئی، بلکہ اس تباہی کے اصل اثرات، خاص طور پر انسانی پہلو کو سمجھنا ہے۔ یہ صرف موسم کا معاملہ نہیں رہا، اب یہ ایک بحران ہے۔ کم از کم 23 افراد کی جانیں چلی گئی ہیں۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور ذرائع سے جو معلومات مل رہی ہیں وہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ یہ صرف قدرتی آفت نہیں ہے، یہ شہری منصوبہ بندی کی ناکامی، انتظامی کمزوریوں اور وہ جو سالوں سے مسائل نظر انداز کیے گئے ان سب کا نتیجہ ہے۔ یہ سب مل کر مانسون کے اثرات کو کہیں زیادہ مہلک بنا دیتے ہیں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں ان ذرائع کی تفصیلات کو کہ اصل میں ہوا کیا ہے اس بار کراچی میں۔ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ تو لیاری میں ہوا، جہاں ایک 6 منزلہ عمارت گر گئی اور 16 زندگیاں وہ ملبے تلے دب گئیں۔ کتنا بڑا انسانی المیہ ہے یہ۔ بالکل، بہت بڑا المیہ، اور یہ اموات صرف اس ایک واقعے تک محدود نہیں۔ شہر کے دوسرے حصوں میں بھی چھتیں گرنے سے 30 لوگ جاں بحق ہوئے۔ جی، اور ان میں لیاری کا وہ افسوسناک واقعہ بھی شامل ہے جہاں ایک باپ اور بیٹی سوتے ہوئے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے علاوہ کرنٹ لگنے سے بھی 4 اموات ہوئیں۔ نیو کراچی، کورنگی، گولی مار، سرجانی ٹاؤن، یہ علاقے متاثر ہوئے۔ حالانکہ دیکھیں، رینجرز، پولیس، ایدی سب نے کوششیں کی، فوراً پہنچے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ تو یہ صرف بارش کا پانی نہیں تھا جو جانیں لے رہا تھا، مطلب ان واقعات کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ مسئلہ صرف بارش کی شدت کا نہیں ہے۔ اصل وجوہات میں عمارتوں کی انتہائی خستہ حالی شامل ہے، بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات ہیں، حفاظتی قوانین ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور پھر سالہ سال کی انتظامی غفلت۔ جی، مثال کے طور پر ذرائع بتاتے ہیں کہ کئی بوسیدہ عمارتوں کو خطرناک قرار دیا گیا تھا، مگر انہیں خالی نہیں کروایا گیا۔ لیاری کے علاوہ کھارا در میں بھی ایک پرانی عمارت کا حصہ گرا، تو یہ کمزور ڈھانچے وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے مانسون کو۔ ایسی صورتحال میں شہریوں کا کیا رد عمل تھا؟ ظاہر ہے شدید غم و غصہ تو ہوگا، یقیناً۔ لوگوں میں شدید غصہ بھی ہے، خوف بھی ہے، اور ایک بے بسی کا احساس ہے۔ وہ حکام سے بنیادی سوال پوچھ رہے ہیں کہ نکاسی آپ کا نظام ہر سال کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ کوئی وارننگ سسٹم کیوں نہیں ہے مؤثر؟ اور یہاں ایک تضاد بھی بڑا واضح نظر آیا۔ ایک طرف کراچی کے میئر صاحب، دوسرے حکام، وہ دعوے کر رہے تھے ہنگامی اقدامات کے، ٹیموں کی موجودگی کے، نالوں کی صفائی کے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز لوگ شیئر کر رہے تھے وہ بالکل مختلف تصویر دکھا رہی تھی۔ ہاں، میں نے بھی دیکھی ہیں وہ ویڈیوز۔ جی، پانی میں ڈوبے ہوئے علاقے، ابلتے ہوئے گٹر، لوگ پھنسے ہوئے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو یہ فرق، یہ سرکاری بیانات اور زمینی حقیقت کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور یہ بحران صرف شہر کے اندرونی علاقوں تک ہی محدود نہیں رہا، ٹھیک؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہم تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو ساحلی پٹی بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ ذرائع کے مطابق سمندر کی لہریں کافی اونچی تھیں، منوڑا، سینڈ زپٹ، حتیٰ کہ کلفٹن کے کچھ حصوں میں بھی پانی داخل ہوا، جس کے بعد پھر حکام کو دفعہ 144 لگانی پڑی، ساحل پر جانے پر پابندی عائد کرنی پڑی۔ اچھا، لیکن یہ تو وقتی اقدامات ہیں نا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ایسی پابندیاں طویل مدتی منصوبہ بندی کا متبادل ہو سکتی ہیں؟ ساحلی انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا، ان تفصیلات کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا سبق ملتا ہے اس بحران سے؟ دیکھیں، خلاصہ تو یہ ہے کہ کم از کم 23 جانیں ضائع ہوئیں، ان گنت خاندان متاثر ہوئے، مالی نقصان کا کوئی حساب نہیں، اور یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھی، یہ انسانی غفلت، ناقص منصوبہ بندی اور کمزور انتظامیہ کا ایک المناک نتیجہ ہے۔ یہ ایک انسانی بحران ہے جسے شاید روکا جا سکتا تھا۔ اور تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ کہانی تو ہر سال ہی دہرائی جاتی ہے، کم و بیش۔ بالکل۔ اصل سوال اب یہ نہیں رہا کہ کیا یہ دوبارہ ہوگا، سوال یہ ہے کہ کب ہوگا۔ ذرائع بالکل واضح ہے کہ جب تک بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے، یعنی شہری منصوبہ بندی، قوانین کا نفاذ، انتظامی کمزوریاں،
تب تک کراچی جیسے شہر مانسون کے رحم و کرم پر ہی رہیں گے۔ یہ انتظامی ناکامیوں کا ایک تسلسل ہے اور اس کی قیمت عام شہری ادا کر رہے ہیں اپنی جانوں سے، اپنے مال سے۔ تو فوری امداد اور ان وقتی اقدامات سے آگے بڑھ کر مستقبل کے لیے کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ کیا بنیادی تبدیلی لانی ہوگی؟ جی بالکل، حتمی غور طلب سوال یہی ہے جو ذرائع بھی اٹھا رہے ہیں کہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچنے کے لیے کراچی جیسے بڑے شہروں میں شہری منصوبہ بندی، تعمیراتی قوانین کے نفاذ اور مجموعی طور پر گورننس کے ڈھانچے میں کن بنیادی، جرت مندانہ اور پائیدار تبدیلیوں کی ضرورت ہے تاکہ انسانی جانوں کا تحفظ وہ واقعی اولین ترجیح بن سکے۔